یہ جو بحث ہے نا ان کانٹیکسٹ ود انسانی زندگی کہ انسان ہے کیا اور انسان اپنے اوپر خود شناسی کیسے حاصل کرے، اپنے آپ کو کیسے پہچانے، اس سلسلے میں ایک زاویہ نگاہ یہ ہے کہ انسان کا جانوروں سے مختلف ہونا اوسپنسکی نے اپنی کتاب میں یوں ڈسکرائب کیا ہے کہ جیسے ایک ٹانگا ہوتا ہے، ٹانگا یا ریڑھا آپ سمجھ لیں، ریڑھے کے آگے گھوڑا لگا ہوتا ہے، گھوڑے کا ایک کوچوان ہوتا ہے اور کوچوان کا ایک مالک ہوتا ہے، جو کہ پرانے زمانے میں نا جو مالک، جو بگی کا مالک تھا اس کا تھا۔ تو انسان کی بھی پوری بینگ کو آپ اس طرح چار اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ جو اس کی باڈی ہے نا، اور باڈی سے مراد صرف فزیکل باڈی نہیں ہے بلکہ فزیکل باڈی کی ضرورتیں بھی ہیں، تو بھوک لگنا، اس کی جنسی خواہش، اس کی آرام کرنے کی خواہش اور یہ ساری خواہشیں، مزہ جس سے لسٹ کی خواہش، یہ جو ہے وہ ٹانگا ہے، وہ جو کیریج ہے، کیریج ٹانگا ہے نا۔ اس کے آگے جو گھوڑا لگا ہوا ہے نا، یہ اس کی خواہشات ہیں اور اس کے جذبات ہیں، ان پر خواہشات نہیں، جذبات ہیں، ایموشنز جو اس کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، اس کے ایموشنز ہیں۔ وہ نفرت بھی ہے، خوشی بھی ہے، محبت بھی ہے، جیلسی بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور جو کوچوان بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس کا انٹلیکٹ ہے، جو اس کی ذہانت ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی ریزننگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ کنٹرول کرتا ہے۔ اور جو مالک ہے نا اس کا، وہ ہے اس کی کانشیسنیس، وہ اس کی کانشیسنیس ہے، چونکہ ایک یونیفارم کانشیسنیس ہے۔ اچھا، ان چاروں کا ایک ریلیشن شپ ہے، یہ چاروں چیزیں انسان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چاروں میں سے ڈومیننٹ کیا کر رہا ہے اور کس ترتیب سے ڈومیننٹ کر رہا ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ انسان اپنی زندگی کو گزارتا کیسے ہے۔ اور اس کی ایک ملٹیپل کمبینیشنز بن سکتی ہیں، ملٹیپل کمبینیشنز بن سکتی ہیں۔ دنیا کی اکثریت میں یہ پورا کا پورا جو سواری چل رہی ہے، یہ اس کیریج کے سر پہ چل رہی ہے، کیریج کی ضرورت کے حساب سے چل رہی ہے، باڈی کی ضرورت کے حساب سے۔ تو آپ خود بتائیے کہ اگر وہ کیریج اپنے وزن کے اوپر کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی اوپر چڑھ جائے، کبھی، تو سفر کیسے ہوگا؟ اور جب وہ کیریج کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیریج ڈٹرمن کرتا ہے کہ گھوڑے نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ لہٰذا میری مزہ، میرا لسٹ، میری باڈی کی ضرورتیں فیصلہ کریں گی کہ میری ایموشنالٹی کیسی ہوگی۔ تو بتائیے اس ایموشنالٹی کے اندر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس سے ایموشنالٹی کے تھرو میری کیریج ڈٹرمن کرے گی کہ میرا انٹلیکٹ کیا ہوگا، یعنی میں اپنی ذہانت کو، اپنے دلیل دینے کو، اپنے فیصلوں کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کو، اپنے عقیدے بنانے کو اپنے اس کے تھرو کروں گا۔ اور وہ جو کانشیسنیس ہے اس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ذہن میں نہیں آ رہا، ہاں وہ تو پوچھ ہی نہیں رہا نا، اس کی تو کوئی چلتی ہی نہیں ہے نا، اس کی تو بالکل کچھ بھی نہیں چلتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھوڑے سے اوپر کے لیول میں آ کے ان کا گھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، ایموشنز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک کمپلیکس قسم کا ریلیشن شپ بن گیا۔ اب وہ جو گھوڑا ہے نا، وہی ٹانگے کو بھی کھینچ رہا ہے اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ جو لگامیں جس کوچوان نے پکڑی ہیں اس کا بھی فیصلہ وہی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو بس ہر وقت غصے میں ہی ہیں یا جذبے میں ہی ہیں یا ایک خاص قسم کے ایموشنل پیراڈائم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہاں فکس اس میں، اور اس کے پیچھے جو چیز گورن کر رہی ہے وہ یہی ہے، میری بےزتی نہ ہو جائے، میرا ایگو نہ ہو، ایگو ہے، ایموشن ہے، یہ والی بات، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب دیکھیے وہ کیریج، ہاں تو کیریج کہاں جائے گی؟ بہت خوفناک ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ پھر ایسا کر کے جو سمجھتے ہیں کہ میں بڑی مراج کے اوپر ہوں، میں بہت ہی پیک کے اوپر ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پورے کاسمک کانٹیکسٹ کے اندر یہ ابھی نیچے لیول کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جن کا انٹلیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے کوگنیٹو، اپنی ذہانت، اپنی عقل،
اس کے ذریعے کور کرتے ہیں. انٹرپرینیورز ہیں, بڑے ہیں, وہ ایموشنز کو گورن کرتے ہیں, اور وہ ایموشن جو ہے پھر اس کو گورن, باڈی کو گورن کرتے ہیں. تو یہ پہلے دو لیول سے تو بہتر ہی لیول ہے, لیکن جو اس کا اصل ہے کہ یہ اچھا یہ جو تینوں ہیں نا, ان تینوں کی بنیاد پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو انسان ڈیولپ ہوتا ہے نا, اس انسان کے اندر اس کی میں ایک نہیں ہوتی. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی ایک آدمی جاوید اقبال ہے, اور جاوید اقبال بہت با اخلاق انسان ہے, اور وہ 15 منٹ کے بعد کسی اور سرکمسٹانسز میں دنیا کا بدتمیز ترین انسان بن جاتا ہے, اور 15 منٹ بعد کسی اور سرکمسٹانسز میں کسی اور آدمی کے کانٹیکس کے اندر وہ دنیا کا رحیم ترین انسان بن جاتا ہے, اور اگلے کانٹیکس کے اندر وہ قاتل بن جاتا ہے, اگلے کے اندر وہ چور بن جاتا ہے, اگلے میں وہ جھوٹا بن جاتا ہے, اور ایک طرف وہ بالکل سچا بن جاتا ہے. رائٹ. تو یہ جو اس تینوں لیول کے میں انسان کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی میں ایک نہیں ہے. اور میں اپنے ریلیجس کانٹیکس میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ جس طرح خدا کے بارے میں توحید کا کانسیپٹ ہے نا, توحید, انسان کے اندر بھی توحید ہونی ضروری ہے. یعنی جو شخص بنا ہوا شخص ہے وہ شخص ہوگا جس کی میں کم سے کم ہوں. لہٰذا میں آپ کے ساتھ جو ہوں, آپ میرے دوست ہیں, برابری کے ریلیشن کے ہیں, لیکن دنیاوی طور پر ایک بہت کم اس کے حیثیت کا آدمی آئے تو میں وہی ہوں جو میں آپ کے ساتھ ہوں, اور دنیاوی حیثیت سے کو آپ سے بہت بڑے کا تو اس کے ساتھ بھی ویسے کہ ویسے ہوں. لہٰذا ایک آدمی مجھے گالی دے رہا ہے تو میں جیسا اس کے ساتھ ہوں, جو مجھے پیار کر رہا ہے میں ویسا اس کا, یا وائس ورسا. یہ وہ شخص ہے جس کی میں کم ہوتی کم ہوتی جائے گی. یہ فورتھ لیول پہ آ جائے. ایسا کرنے سے وہ ایک اپنی کانشیسنیس کے اندر جینا شروع کر دے گا. اب اس کو جو چیز ڈٹرمن کرے گی وہ اس کی لسٹ نہیں, یعنی اس کی کیریج باڈی نہیں ڈٹرمن کرے گی, باڈی اس کی باڈی نہیں. موبائل بج رہا ہے آپ کا, دے دیں ان کو, لے لیں جیب سے نکال لیں, کوئی بات نہیں. اچھا یار تم نے فلو جو ہے نا ریاض بھائی بریک کر دیا. اینی ویز میری بات سمجھ آ رہی ہے نا, کہ وہ جو کیریج ہے نا باڈی کی ضرورتیں ڈٹرمن نہیں کریں گی کہ میں کیسا بیہیو کروں گا, نہ میری ایموشنالٹی ڈٹرمن کرے گی کہ میں کیسا بیہیو کروں گا, اور نہ ہی میرا انٹلیکٹ, یعنی میں ذہانت کے طور میں سمجھتا ہوں آپ سے مجھے فائدہ ہوگا یا مجھے یہ کہنا چاہیے, وہ نہیں ڈٹرمن. میری ایک ایبسولوٹ کانشیسنیس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ میں نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. اور بنا ہوا انسان وہی ہے جس کا یہ جو فلو ہے یہ کانشیسنیس سے انٹلیکٹ, انٹلیکٹ سے ایموشنالٹی, ایموشنالٹی سے باڈی, جو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا. ریورس آرڈر میں. ہاں. لیکن ہمارے تو سب کچھ الٹا چل رہا ہے. اب پھر کہیں گے اب کہانی بڑی سنا دی, حل کیا ہے اس کا؟ حل اس کا بہت مشکل ہے. میں اب دکھ کے ساتھ اعلان کرتا ہوں, بہت دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جس لیول کے اوپر ہیں اور ان کے نرچر نے ان کو جس لیول پر بنا دیا ہے اسی لیول پر زندگی گزار کے یہاں سے چلے جائیں گے, سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اوپر محنت کرتے ہیں. اور جو اپنے اوپر محنت کرنی ہے اس محنت کا پہلا سٹیپ یہ ہے, وہ ہے آبزرویشن. آبزرویشن کہ میں یہ اپنے ایک ایک ایکٹ کو, سانس لینے سے لے کر کمپلیکس ایکٹ تک, ہر ایک کو آبزرو کروں کہ یہ میری باڈی والے سینٹر سے ارائز کر رہا ہے, میرے ایموشن والے سے ارائز کر رہا ہے, انٹلیکٹ سے کر رہا ہے, یا انڈیپینڈنٹ آف آل تھری ہے. یہ میرے اپنے اندر کی ایک اکائی سے, ایک توحید سے, وحدانیت سے, اندر کی ایک یونٹی سے ارائز کر رہا ہے, یا یہ جو ہے میرے ان سینٹروں سے جائے گا. تو پہلے سٹیپ میں تو اس کو آبزرو کرنا ہے, آبزرویشن آف آور سیلف. اچھا اب یہ آبزرویشن جو میں نے کہا نا بہت مشکل کام ہے, اور وہ اس لیے مشکل کام ہے کہ جن دنیا کے کاموں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا سارے, اس میں رہتے ہوئے ہمارے پاس وہ لینز ہی موجود نہیں. یعنی میں تو بڑی تکلیف سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس سفر کے اوپر چلنا بہت مشکل بات ہے. جب تک انٹینس سیکریفائز نہیں ہوگی,
انٹینس ہارڈ ورک نہیں ہوگا, انٹینس قربانی نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم آبزرو اپنے آپ کو کر ہی نہیں سکتے. اور جو اس میں دوسری خوفناک بات ہے نا, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, پتہ نہیں شاید غلط ہی سمجھ آئی ہو, شاید صحیح سمجھ آئی ہو, یا ان دونوں کے بیچ ہو, غلط صحیح کے بیچ میں شاید سمجھ آئی ہو. اگر میری عمر فرض کریں 60 سال ہے, جیسے ہے میری, کسی کی 40 سال ہے, اور وہ آج سے یہ چاہتا ہے کہ میں یار انسانی لیول پر گرو کروں, تو اس کو اس 40 سال پہلے کی زندگی کی جتنی پری کنڈیشننگ ہے اس ساروں کو چھوڑنا پڑے گا. سیمز امپاسبل. یعنی میں اگر اپنے آپ کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں تو 60 سال میں میں نے جتنا ایجوکیشن ہے, جتنی میری بلیف سسٹم ہے, جتنی میری ایک میرے اندر پوری باڈی کا پیراڈائم بنا ہے, میری ایموشنالٹی بنی ہے, میرا انٹلیکٹ بنا ہے, میں نے اس سارے کو زیرو کرنا ہے. یعنی مجھے اگر پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں نا کیسر بھائی, تو پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کاغذ پر لکھوں کہ میں جاوید اقبال کسی سفر پر جا رہا ہوں تو خدا حافظ, اور میں پہننے کے کپڑے لے کر اور ایک وہ گٹھڑی لے کر یہاں سے چلا جاؤں, اور مجھے خود نہ پتا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اور مجھے رات کے کھانے کا پتہ نہ ہو کہ میں نے رات کا کھانا کہاں سے کھانا, مل جائے گا کہیں سے, کوئی کھلا دے گا, کہیں سے پڑا ہوا کھا لوں گا, نہیں کھاؤں گا تو بغیر کھائے کے سو جاؤں گا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ایسا کون کرے گا, ایسا کون کرے گا اس ورلڈ میں رہتے ہوئے؟ لیکن لوگوں نے کیے ہیں, لوگوں نے ایسا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم میں سے اکثریت جو ہے نا وہ بس یہ اس نیچے کی سطح کے اوپر ہی ایسے رینگتے رونگتے یہاں سے چلی جائے گی. ایک آپ نے بتائی آبزرویشن, دوسرا ہاں آبزرویشن کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرنے لگ جاؤں. وہ ہے انالیسس. نہیں, ایک ایک لمحے کو آبزرو کرنے لگوں, دیکھنے لگ جاؤں کہ میں کر کیا رہا ہوں, ارریسپیکٹ ججمنٹل کے بغیر, یہ کہے بغیر کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ میں نے جو کیا یہ کیسے کیا, یہ جو میں نے کیا یہ کون سے سینٹر سے کیا, اور ان کے پھر انٹر پلے کو میں سمجھنے کی میں کرتا ہوں. ان کے سمجھنے کا نام انالیسس ہے. وہ موٹیوز کو. ہاں اچھا, ایسا کر, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جس سٹیپ سے آدمی ٹھیک ہونے کے سفر کی طرف, یعنی ٹھیک کا مطلب گرو ہونا, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے ہونا غلط ہے, لیکن گروتھ کے سفر کی طرف جاتا ہے, تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ اس میکینزم کے بارے میں صحیح پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں نے یوں ہاتھ کیے ہیں نا, تو میں اتنا یعنی شارپ ہو جاؤں اپنے کانشیسنیس میں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ ہاتھ کیوں موو کیا تھا اور یہ نیچے کیوں آیا تھا, اور میں نے اگر یوں کیا ہے تو میں نے کیوں کیا ہے, یعنی اس حد تک میں ویجیلنٹ ہو جاؤں. پاسبل اپیرنٹلی تو بالکل نہیں لگتا. تو پھر اسی لیے دنیا ایک عامیانہ طریقوں سے لوگ زندگی گزار کے اینیمل لیول کے اوپر دنیا سے چلے جائیں گے, لائک یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہاں یہ. اور اس کے نتیجے میں جو دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی, جب وہ آبزرویشن اپنی آبزرویشن میں آ جائے گا, تو اس کے ذہن میں نا اس کو دو چیزیں ڈیولپ ہوں گی. ایک تو یہ ہوگی کہ وہ سیلف ریفلیکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے کیا مراد؟ وہ اپنے ایکسپیرینس کو ایک لرننگ ٹول کے طور پر یوز کرنا شروع کر دے گا. میں نے آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا, اس گفتگو کے اندر اگر میں بہت زبردست آبزرور ہوں نا, تو میں اس کو یوز کرنے لگ جاؤں گا ایز اے لرننگ ٹول. ایکسپیرینس, اپنے ایکسپیرینس کو لرننگ ٹول کے لیے یوز کرنے لگ جاؤں گا, جو کہ گروتھ ہوگی. اور دوسرا, میں کریکٹیو فیڈ بیک کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یعنی جس طرح ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے, ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے نا, تو گروتھ کے لیے ان کا جو ایکسٹرنل جو لرننگ ٹول ہے نا, اس کا نام فیڈ بیک ہے, اور جو انٹرنل ٹول ہے اس کا نام ریفلیکشن ہے. لہذا مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آبزرو کریں, یعنی میں نے جو بھی ایکٹ کیا ہے میں اس کو آبزرو کرنے لگ جاؤں, خود ایک باہر بیٹھ کے نان ججمنٹل آبزرو کرنے لگ جاؤں. یعنی یہ نہ کہوں کہ میں نے برا کیا, میں نے اچھا کیا, میں نے یہ کیا ہے, اور کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا محرک ہے. اس کے نتیجے میں فیڈ بیک اور ریفلیکشن کی سکلز کو سیکھ لوں گا, اور یہ وہ سفر ہوگا جو آپ کا گروتھ کی طرف سفر ہوگا. اس سے آپ کی ڈسکوری کیا ہوگی؟ اس سے مجھے ڈسکوری, میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کیا, مجھے یہ لگا کہ مجھے نا بہت سیریسلی اپنے تمام ایکٹ کو آبزرو کرنا ہے, اور وہ ایکٹ فزیکل ایکٹ بھی ہیں اور وہ میٹا فزیکل ایکٹ بھی ہیں, اور وہ میرے ایموشنل ایکٹس بھی ہیں.
یعنی یہ نہیں کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ میں نے یہ ٹانگ ایسے کر کے میں کیوں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے اس وقت مجھے بے چینی ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے, یا اس وقت مجھے خوشی ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے, یا اس وقت میں نے فلاں بندے کو یہ دلیل دی ہے تو یہ کس لیے دی ہے. یعنی میں اپنا ٹوٹل سیلف اکاؤنٹیبل ہو جاؤ, سیلف آبزرونٹ ہو جاؤں. پہلے اکاؤنٹیبل کی بات ہے, آبزرور ہو جاؤں. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. جو ٹائم ہم دوسروں کو آبزرو کرنے پہ لگاتے ہیں یہ اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اب یہ ایک نامکمل سی گفتگو ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے تو یہ ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ اپنے نا, اور اس کے لیے وہی جو بلے شاہ نے کہا ہے کیا بلا, جو دم غافل سو دم کافر. یعنی دا مومنٹ یو آر ناٹ اویئر آف یور سیلف, ایٹ دیٹ مومنٹ بس آپ بس فارغ ہو گئے, آپ کافر ہو گئے, ہے نا. تو یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ٹو اسٹارٹ ود اگر ہم اسٹریٹجی میں دیکھیں تو 24 گھنٹے نہیں تو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کے تو کر کے دیکھیں نا. پھر میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی, فائدہ ہوا. تھینک یو.